ہم کہتے ہیں گلی سجانا کیوں منع، جھنڈیاں لگانا کیوں؟ کہا اس سے فضول خرچی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی چیز ہمیں بٹیا کی شادی کے موقع پر بھی یاد آ جائے کہ اتنے با اتنے کا منڈپ لگانا بھی تو فضول خرچی ہے، تو پھر شاید میلاد النبی پر آپ کو یہ کہنا شاید آپ کو کچھ حق بن سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتے ہیں لائٹنگ سے پاور جاتی ہے اور پاور خرچ ہوتی ہے، تو مدرسے کے جلسے پر بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جو مدرسے کے سالانہ دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں اس پہ بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی میرا اسکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا نوجوان بھولپن میں کہہ دیتا ہے کہ مولانا یہ تو گلی تو حرام ہے اور یہ تو، کوئی عالم نہیں کہے گا، یہ عالم لوگ نہیں کہتے۔ یہ جو چھوکرے نا جو گلی میں بیٹھتے ہیں اور نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ قرآن حدیث کا ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو ایسی بات کہہ دیتے۔ عالم ہوتا، عالم کی نظر بہت دور تک جاتے، جہاں واقعی علم ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں کی جاتی۔ لیکن چھوکرے لوگ لڑائی لگاتے ہیں نا، یہ ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ بھئی گلی سجانا کیسے شرک ہے؟ یہ بدعت کیسے؟ نہیں میرے عزیز، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں، غور کریں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، وہ دن بھی پیر کا دن تھا، اتفاق سے وہ تاریخ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جب آئے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں ایسے پھیل گئے تھے کہ چلنے کو جگہ نہیں تھی، عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی اور ننھی بچیاں بنو نجار کی دف بجا رہی تھی اور نعت گنگنا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم مدرسوں کے جلسے پہ بھی خرچ کرتے۔ اگر رسول اللہ کے صحابہ نے گلیاں نہیں سجائی میلاد کے موقع پہ، تو حضور علیہ السلام کے اصحاب نے ختم بخاری کا کوئی جلسہ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی بچے ایسی بات کرتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں کی وجہ سے آپ علماء میں اختلاف پیدا نہ کریں، آپ ایسی بات نہیں کیا کریں، اس سے اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کے موقع میں مٹھائی نہیں بیٹھنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ کون گھر ایسا ہے جہاں اپنے بچے کی پیدائش کے موقع میں مٹھائیاں نہیں بیٹھ؟ جب خود کا وہ بیٹا جو دلہن آنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے الگ بھاگ جائے گا، تجھے رلائے گا، تو اس کی پیدائش میں مٹھائی بانٹتا ہے، تو وہ آمینہ کا لال جو تجھے قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا، اگر ان کی آمد پہ خوشی مناتا ہے تو تجھے کرنا کیا ہے؟ بات اصل میں نصیبے کی، دیکھو میں کہتا ہوں مقدر کی ہے، برا نہیں ماننا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو امام حسین کی شہادت کو سن کے روتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مقدر کیا ہے، کوئی اس جدائی پہ رو رہا ہے، کوئی سر حسین کی شہادت پہ رو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ 15 اگست کی مٹھائیاں بانٹے، کوئی بچے کے برتھ ڈے پہ مٹھائیاں بانٹے۔ میں 15 اگست کے حوالے سے کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اس وقت مٹھائی بانٹے، کوئی بچے پہ مٹھائی بانٹے، کوئی سگائی پہ مٹھائی بانٹے، اور کوئی آمینہ کے لال کی آمد پر خوشی منائے مٹھائی بانٹے۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، تقدیر کی۔ کوئی کھڑا ہو جھنڈے کے لیے، کوئی کھڑا ہو مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، اور تقدیر قدرت کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، میں آپ سے کہتا ہوں ایسی بات، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، امت کو اتحاد کی، اور بچوں سے تو کہتا ہوں کہ تم بولا ہی نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم ہے نہ بولا کرو، علماء پر چھوڑو۔ واقعی جو لوگ علماء میں سے ہیں ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے ہر دور میں رسول اللہ کا ذکر ہوا، حضور کی میلاد پڑھی گئی، میلاد کے انداز الگ الگ تھے، طریقے الگ تھے، جیسے آج پڑھانے کا انداز الگ ہے۔ پہلے رسول اللہ کے دور میں پڑھائی ہوتی تھی تو صفہ کے چبوترے پہ ایک اوٹے پہ بیٹھ کے رسول اللہ صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ آج بتائیں اگر راجہ نگر میں موٹا بنا کر کے، ابھی تو حالیہ میرے بھائی مالیگاؤں میں بھی جلسہ کرو نا، چٹائی بچھاؤ تو وہ بولتا تو بیٹھ، وہ بولتا تو بیٹھ، ادھر ادھر گھومتے رہتے، کوئی چٹائی پہ نہیں بیٹھتا۔ تب علماء نے مجبوراً کرسیاں رکھنا شروع کی کہ بھائی لوگ نیچے نہیں بیٹھتے کرسیاں۔ دیکھو پہلے لوگ چٹائی پہ بیٹھ جاتے تھے، ابھی نہیں بیٹھتے مالیگاؤں کے لوگ، اور جگہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو مجبوراً کیا کرے، تو پھر بٹھانا پڑتا ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے تو، وہ کہتا ہے تو، کوئی کہتا ہے کمر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے گھٹنوا میں درد ہے، کوئی کہتا ہے اس میں درد ہے، اس میں درد۔ حالانکہ یہ ہے کہ وہ فلم کے لیے رات کے 2 بجے برابر کھڑے رہیں گے کہ ابھی یہ جہنم کھانا کھلے گا تو فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس کے لیے برابر ان کو طاقت قوت سب آ جاتی ہے۔ لیکن
شیطان ورگلاتا کہاں ہے؟ جہاں دین کی بات آتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر آج اوٹا بچھا بنا کر کے یہ حضرت حافظ فاروق صاحب یا رلوی صاحب بخاری پڑھانے بیٹھ جائیں تو کوئی اوٹے پہ بخاری پڑھے گا؟ کوئی اوٹے پہ دین حاصل نہیں کرے گا۔ ابھی تو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے کہ ایسی ہے کہ نہیں ہے، انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ مدرسے میں اچھا انتظام جب تک نہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ڈالتے نہیں، تو ہر چیز بدلتی رہی بدلتی۔ ایک بات آپ سے کہوں میرے بھولے بھالے بھائی، اگر تو کہتا نا رسول اللہ کے دور میں جیسی میلاد منائی جاتی تھی ویسے آج منائے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا رسول اللہ کے دور میں جیسی نماز پڑھی جاتی تھی آج تو ویسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر اس نماز پہ اپنی نماز کو جانچو گے تو آپ کی نماز اور میری بھی نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں۔ کتنوں کا دل حاضر ہے بتائیں نا، کتنوں کا دل حاضر ہے؟ یہ 4 رکعت کی نیت کرتے 3 پہ سلام پھرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا حال ہے نا، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 4 تکبیروں میں 3 پر سلام، کبھی کبھی پھر بھئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے نماز، مجھ سے بھی ہوتا ہے، ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا سورہ فاتحہ بھی کبھی زبان پہ نہیں آتی، ایسا پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے عمل کرتے رہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ انسان ہے بھائی، نسیان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے بدلنے پر جو ہے وہ انداز بدلتے ہیں۔ تو حضور کے دور میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز آج کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، کہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں۔ سوچو تو صحیح، بچے کو ٹیوشن پہنچانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ کارخانے کا وہ مزدور آج نہیں آیا تو لانے کے لیے کہاں جانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ پھر اس کے بعد بیوی کو جمعہ کرنے کے لیے پہنچانا ہے، یہ کہاں سوچتے ہو؟ یہ ساری بکھڑے تو تم نماز میں سوچتے ہو نا۔ حالات یہ ہیں، اور کیا کیا نہیں سوچتا آدمی، چھوڑیے یہ ساری بات۔ حتیٰ کہ اگر موبائل کا وہ میسج کی ٹون بج جائے نا تو بھی دماغ میں آتا ہے کہ کس کا آیا ہوگا۔ یہ سب چیز ہے، کون سی نماز ہے؟ تو اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں، بہت لوگ بھولے بھی ہیں نا، کچھ بھولپن میں کہہ دیتے کہ بھئی حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا تو ابھی کیوں کرے ایسا؟ کہا حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی بات نہ کیا کرو، امت میں محبت کرو۔ محبت دیکھو، کسی بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے سور کھانے سے بڑا گناہ، توجہ آپ کی، سور کھانا حرام ہے نا، سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینا حرام ہے نا، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنا حرام ہے نا، زنا کرنے سے، سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امت کو بانٹنا، امت میں اختلاف پیدا کرنا، امت کو لڑانا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے۔ تو آپ اس طرح سے امت کو نہ بانٹیں، امت کو ہر دور میں اتحاد کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور نقطہ اتحاد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم پوری امت کو حضور کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں، یمن والوں کو، شام والوں کو، مصر والوں کو، عرب والوں کو، عجم والوں کو، اور اللہ کے رسول نے اپنے دور میں پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا تھا مدینے میں۔ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، صدیق فاروق مکے کے تھے، سعد ابن عبادہ مدنی تھے۔ گویا کہ حضور نے عرب و عجم کو اپنے عشق کے نام پر جمع کر دیا تھا، اور آج بھی امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو ذات رسالت محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمع ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں حضور کی تعریف کرنا چاہیے، حضور کی تعظیم کی بات کرنا چاہیے۔ تو بات ختم کرتے ہیں، ٹائم پورا ہوتا ہے، کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ